اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ تاریخی واقعات میں آپ حضرات کے سامنے ویڈیوز ہماری آ رہی ہے، آج کی ویڈیو ہاشم کی نیک نیتی اور احترام زائرین کے متعلق اس سے قبل کی ویڈیو تھی، جو کہ آج بھی اسی کے متعلق بیان اور ویڈیوز مزید چلتی رہیں گی۔ ہاشم کے متعلق میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ شخص یکم ذی الحجہ کے بعد حرم شریف کعبۃ اللہ کے ساتھ وہ پیٹھ لگائے کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہو کر لوگوں کو اس حرم کعبہ کی تعظیم و تکریم اور اس کے انتظام اور انصرام کے متعلق لوگوں کو، بالخصوص قریش خاندان کو آگاہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے مہمان یعنی کعبۃ اللہ کے مہمان جو آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی عزت، اللہ کے گھر کے جتنے بھی مہمان زائرین جو آ رہے ہیں ان کی خدمت کا شرف اور ان کی خدمت کا زیادہ حقدار تم ہی لوگ ہو، اور اس کے زائرین مہمانوں کی عزت و تکریم کیا کرو، عزت اور تکریم کیا کرو۔ وہ یہاں اللہ کے گھر میں پراگندہ حالت میں اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں، ان کی خدمت کیا کرو اور ان کی خدمت سے یہ ہوگا کہ اللہ خالق کائنات تم سے راضی ہوں گے، اور یہ میرے اور آپ کے اوپر کعبۃ اللہ کی خدمت اور زائرین کی خدمت، یہ بہت بڑا شرف نصیب ہوا ہے۔ لوگوں، اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا کہ مجھے دوسرے کسی سے لینے کی حاجت نہیں ہوتی، تو میں اللہ کے گھر میں اور اللہ کے مہمانوں کو جتنے بھی آتے ہیں ان کے اوپر خرچ کیا کرتا، اور قسم کھا کر اس عمارت کے یعنی کعبۃ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے کہ اس گھر کے عظمت کے رب کی قسم کہ میں کسی قسم کے معاملات میں دریغ نہیں کیا کرتا، اگر میں خود کفیل ہوتا یا میرے پاس اتنا مال و اسباب ہوتا کہ جو دوسروں سے لینے کی حاجت نہیں ہوتی، میں ضرور اللہ کے گھر کی اور اللہ کے گھر میں آنے والے زائرین کی خدمت کیا کرتا، اور لوگوں کو یہ بھی کہا کرتے، لوگوں، اللہ کے گھر میں اور اللہ کے جو مہمان آ رہے ہیں ان مہمانوں میں حلال مال میں سے خرچ کر لو،
حرام مال کی یا کسی سے غصب شدہ مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے وبال بن جائے گی۔ وہ مال جو یتیم اور مساکین سے غصب کیا گیا ہو، یا حرام مال وہ جو غلط طریقے سے تم لوگوں نے کمایا ہو، ایسا مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں صاف ستھرا مال اور اللہ کے مہمان زائرین جتنے بھی آ رہے ہیں، ان تمام میں دل کھول کر خرچ کیا کرو۔ جب اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمانوں کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالی اس مقدس گھر کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے اور اس مقدس گھر کی زیارت کرنے والے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے راستے ہموار فرما دے گا، تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ تو روایت میں آتا ہے جب یہ تقریر سنتے لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے، اپنے گھروں سے جتنی استطاعت ہوتی اپنے گھر سے حلال مال میں سے وہ لے کر آتے، ہاشم کے حوالے کرتے، اور پھر وہ ہاشم جمع کر کے اسٹور کیا کرتے، اور پھر جب حجاج اور اللہ کے گھر کی ضرورت جو ضرورت پڑ جاتی اس میں خرچ کیا کرتے۔ تو محترم سامعین، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا تھا۔ اس کے واقعات مزید بھی جو ہے نا قریش خاندان کے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے آگے یثرب میں شادی اور غزہ میں وفات، ہاشم کی یثرب میں شادی اور غزہ میں وفات، اس کے متعلق ذکر آ جائے گا کہ یثرب میں شادی کی، وہاں یثرب میں کیوں گئے، کس بنا پر گئے، وہاں کیا کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں شادی کی، پھر وہاں سے جو ہے نا وہ واپس آئے اور کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا، یہ سارا قصہ جو ہے نا تاریخی واقعات میں سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ حضرات کو پسند آ گئی ہوگی، اور آج کی ویڈیو یہاں اختتام ہوا چاہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔